بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج معمول کے مطابق صبح سویرے جلدی جاگ گیا تھا۔ باہر نکلا تو معلوم ہوا کہ باہر صرف سناٹا ہے۔ اس سناٹے کو میں اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ آج مجھے دبئی آئے پورے 2 سال ہو گئے تھے۔ یہ سناٹا بالکل میرے اندر کے سناٹے کو ظاہر کر رہا تھا۔ ابھی میں مزید کچھ سوچ پاتا اس سے پہلے ہی میرا فون بجنے لگا اور میں فوراً وہاں بھاگا۔ دیکھا تو دوست کا فون تھا جو مجھے پچھلے کافی دنوں سے فون کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں اگنور کر کے تیار ہونے لگا اور کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر اپنے کام پر چلا گیا۔ آج سورج کی تپش عام دنوں سے زیادہ تھی، لیکن سردیاں ہونے کے باعث پہلے تو پتہ نہ چلا، مگر جیسے جیسے کام کرتا جا رہا تھا گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر ابھی میں یہاں سے نہ گیا تو مر جاؤں گا، لیکن کام چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا، اس لیے دکان سے پانی کی بوتل لی اور منہ لگا کر پینے لگا۔ کافی دیر بعد جب طبیعت سنبھلی محسوس ہوا تو اٹھ کر پھر سے جھاڑو ہاتھ میں پکڑے صفائی کرنے لگا۔ ابھی مجھے صفائی کرتے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ تبھی وہاں سے بھاگتی ایک خاتون آئی اور میرے پاس آ کر کہنے لگی، ہیلپ پلیز ہیلپ۔ میں سمجھ نہ سکا وہ کیوں مدد مانگ رہی تھی، حالانکہ اس کے پیچھے تو کوئی تھا بھی نہیں۔ خیر، میں اگنور کرتا اپنے کام میں مگن رہا کہ تبھی وہ خاتون کسی جگہ کا نام لیتے ہوئے کہنے لگی، ڈونٹ گو دیر، وہاں نہ جانا۔ یہ سن کر بھی انسنا کرتے میں یہ پریٹینڈ کرنے لگا کہ میں اپنے کام میں مگن ہوں، اور یہ دیکھ وہ میرے پاس سے ہوتی آگے بھاگنے لگی۔ اس خاتون کے جانے کے بعد میں خود سے بڑبڑانے لگا کہ آخر ایسا بھی کیا ہے اس جگہ میں جو یہ اتنی ہانپتی ہوئی وہاں سے آئی ہے۔ تجسس تو ہوا پر وہاں جانا بھی چاہا، لیکن میرے پاس وقت نہ تھا ذرا بھی۔ کچھ ہی دیر میں اپنا کام ختم کرتے ادھر گلیوں میں گھومنے لگا تو احساس ہوا کہ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کو اوڑھ سکوں، اس لیے واپس گھر جانے لگا کہ تبھی ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اپنی جیکٹ اتار کر میرے اوپر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے یہ چیز یہاں آ کر بہت نوٹ کی تھی۔ یہاں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو دیالو ہوتے ہیں اور ایک وہ جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ ویسے بھی یہاں کے قوانین ہمارے قوانین سے بہت مختلف اور سخت تھے۔ میں خود میں بولتے ہوئے جا رہا تھا کہ تبھی ایک آدمی سے میں ٹکرا گیا۔ اس آدمی نے اپنا چہرہ پورا کور کر رکھا تھا اور ایک پل کو میں اسے دیکھ کر ٹھٹکا، کیونکہ وہ مجھے کچھ اپنا اپنا سا لگا تھا، لیکن میں اس کے رومال کو نہیں اتار سکتا تھا کیونکہ یہاں ایسا کچھ بھی الاؤ نہیں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ میں خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا کہ آگے بڑھتے ہوئے میری نظر زمین پر پڑی۔ زمین پر ایک پرچی پڑی ہوئی تھی۔ میں دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ وہی لڑکا پھینک کر گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ کیوں یہاں پر یہ پرچی پھینک کر گیا ہے؟ ایک پل کو مجھے لگا کہ شاید یہ پرچی بے دھیانی میں اس سے گر گئی ہوگی، اس لیے میں فوراً اس کے پیچھے بھی بھاگا کہ اسے واپس دے سکوں، مگر وہ وہاں کہیں تھا ہی نہیں۔ ایسے غائب ہوا وہ انسان جیسے وہ یہاں آیا ہی نہ ہو۔ کافی دیر میں اسے دیکھتا ڈھونڈتا رہا مگر وہ نہیں تھا، اسی لیے خاموشی سے گھر کی طرف جانے لگا۔ وہ پرچی میری جیب میں ہی پڑی تھی، لیکن جب میں گھر پہنچا تو میرے ذہن سے نکل گیا، جس کے باعث میں اسے کھول کر پڑھ نہ سکا۔ اگلا دن بھی ایسا ہی مصروف گزرا تھا میرا۔ صبح کے ٹائم میں صفائی کرتا تھا سڑکوں کی، اور رات کے وقت کے لیے میں کوئی جاب ڈھونڈ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اتنی محنت کروں کہ امیر ہو جاؤں، لیکن دبئی میں جاب ملنا بہت حد تک مشکل ہے۔ صبح کام سے فارغ ہو کر میں جاب کے سلسلے میں باہر نکل گیا۔ کافی دیر بھاگ دوڑ کرنے کے بعد ایک دکان ایسی تھی جس نے ایز اے شاپ کیپر مجھے رکھنا چاہا تھا، لیکن مجھے یہ کام نہیں کرنا تھا، اس لیے اس کے مالک نے مجھے اپنے گھر کا ڈرائیور کی نوکری کا کہا، جس کے بارے میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ سوچ کر بتاؤں گا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کیا میں سارا دن سڑکیں ہی ناپتا رہوں گا، پہلے صفائی کے لیے اور پھر ڈرائیوری میں، لیکن بہرحال کرنا ضروری تھا، اس لیے ادھر ہی تھوڑی دیر سوچ کر میں نے حامی بھر دی کام کے لیے۔ پھر جب رات کو گھر لوٹا تو آرام سے جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ کھانے کو کچھ نہ پڑا تھا اور ویسے بھی بھوک نہیں تھی، اس لیے سوچا کپڑے دھو لیتا ہوں۔ کپڑے اکٹھے کیے، لیکن جیسے ہی کل کی جیکٹ میں ہاتھ ڈالا تو وہ پرچی نکل آئی۔ یہ دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کب اور کیسے آئی میری جیب میں۔ خیر، کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہی پرچی تھی جو وہ آدمی مجھ سے جان بوجھ کر ٹکرا کر وہیں پھینک گیا تھا۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ کھول کر دیکھوں کہ کیا ہے اس میں۔ پھر کچھ دیر کے اندر ہی میں وہ پرچی کھول کر بیٹھ گیا اور غور کر کے اس پرچی میں لکھے ایک ایک لفظ کو پڑھنے لگا۔ اس پرچی پر لکھا تھا، اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو اس پتے پر پہنچ جاؤ۔ پہلے تو میرا دل بہت ڈر گیا کہ ایک انجان شہر میں کسی بھی جگہ کیسے چلا جاؤں، جبکہ میں جانتا ہی نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے کچھ دن اس جگہ کے بارے میں سرچ کروں گا، معلوم کرواؤں گا کہ وہ جگہ کیسی ہے، پھر ہی میں وہاں جاؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو
کوئی مجھے پھنسا رہا ہو۔ ہاں، دبئی میں بھی یہ کام بآسانی کیا جاتا تھا، لیکن اس لیے ہوشیاری بہت ضروری تھی۔ اس لیے میں نے بھی ہوشیاری سے کام لینے کا فیصلہ کیا اور کام پر لگ گیا۔ اگلی صبح میں اپنے ٹائم پر گھر سے نکل آیا تھا اور صفائی کرنے لگا، لیکن میں اس چیز سے تنگ آ گیا تھا۔ میں بھی عام لوگوں کی طرح آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا جلد ہی میں یہ سب کام چھوڑ دوں گا اور اس پتے پر جا کر امیر ہو جاؤں گا۔ ابھی میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ پھر آج ایک خاتون بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر مجھ سے کہنے لگی، پلیز ہیلپ بردر۔ میں اسے دیکھ کر اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں کل بھی مجھ سے ایک خاتون مدد مانگ رہی تھی۔ یہ سوچ کر میں اس عورت کے پاس گیا اور اسی سمت دیکھنے لگا جس سمت وہ عورت دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی نظر وہاں دوڑائی تو معلوم پڑا وہ ایک درخت تھا جس کی طرف وہ دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ کیوں ایسا کر رہی تھی؟ مجھے لگا کہ اگر میں مزید ادھر ان سڑکوں پر گھومتا رہا تو یقیناً ایک دن یہ روز آنے والی خواتین ڈر سے مجھے مار ڈالے گی۔ خیر، میں خاموشی سے واپس جا کر کام کرنے لگا اور وہ عورت وہاں سے بھاگی آگے نکل گئی۔ اس عورت کے جاتے ہی میں اس درخت کی طرف دیکھنے لگا جہاں کسی پرندے تک کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک تو اس سڑک پر گہرا سناٹا کیونکہ فجر کے وقت کا ٹائم تھا، اور پھر یہ روز آنے والی خواتین نے مجھے ڈرا چھوڑا تھا، اس لیے میں اس سڑک کی صفائی وہیں چھوڑتا دوسری طرف جھاڑو لگانے لگا۔ دن کے 10 بجے کے قریب جب میرا کام مکمل ہوا تو انہی صاحب کے گھر ڈرائیونگ کی جاب کے لیے چلا گیا اور مجھے یہ بھی جاب مل گئی۔ مجھے لگا یہ صاحب یہاں کافی پہلے سے رہتے ہوں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ انہی سے اس ایڈریس کے بارے میں دریافت کر لوں۔ اپنی سوچ کو لاہے عمل تک پہنچاتے میں نے صاحب سے پوچھ لیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو بہت غلط جگہ ہے، تم اس جگہ نہ جانا۔ اگر تم وہاں گئے تو بس پھر سمجھ جاؤ کہ وہاں سے آنا بالکل ناممکن ہے تمہارے لیے۔ یہ سن کر میں اور ڈر گیا اور صد شکر کیا کہ میں نے پوچھ لیا تھا، یہی اگر میں نہ پوچھتا اور ڈائریکٹ چلا جاتا تو میرے پیچھے میرے گھر والوں کا کیا بنتا۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی، لیکن ایک لمحے کو لگا عین ممکن ہے کہ صاحب جھوٹ بول رہے ہوں، اس لیے سوچا کسی دن یہاں سے چھٹی لے کر وہاں جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کیا ہے آخر وہاں پر۔ پھر میں سارا دن بس ادھر کام کرتا رہا۔ رات پیدل گھر جا رہا تھا کہ تبھی وہی لڑکا جو اس دن چہرہ ڈھانپے مجھے ملا تھا وہ مجھے دوبارہ دکھائی دیا۔ میں نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ مجھ سے بھی تیز بھاگتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے، کون ہے یہ اور کیوں ایسے کر رہا ہے۔ خیر، تبھی ایک ضعیف آدمی میرے پاس سے گزرتے مجھے کہنے لگا کہ وہ جا چکا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ کیا ان کو بھی پتا ہے، اس لیے تجسس سے ان سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ اسے جانتے ہیں، تو وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ میں نے اگلا سوال کرتے ہوئے پرچی آگے کی اور کہا کہ کیا آپ یہ ایڈریس جانتے ہیں، تو وہ بغور مجھے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہاں نہ جانا، اگر تم گئے تو واپس نہ آ سکو گے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا کہ آخر سب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی۔ انہی سوچوں میں اپنا سارا راستہ گزار چکا تھا، لیکن میں معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ کون تھی وہ خاتون، کون تھا یہ لڑکا، اور پھر یہ پرچی؟ یقیناً ان سب کا آپس میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ یہی کنیکشن میں سمجھ نہ سکا۔ خیر، میں ان کو اگنور کرتا اپنی روٹین پر فوکس کرنے لگا۔ اب روز میری یہی روٹین بن گئی تھی، صبح سڑکوں کی صفائی اور شام کو ڈرائیونگ۔ لیکن ایک چیز جو روز ہونے لگی تھی وہ تھا صبح صفائی کے وقت اسی پیڑ کے پیچھے سے ان لڑکیوں کا آنا۔ کبھی میں ڈر جاتا تھا اور کبھی میں ہمت سے کام لیتا، ان کو اگنور کر دیتا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے کسی جگہ کا نام لیتی تھی جس کا اندازہ میں بہرحال نہ لگا سکا۔ خیر، میں تھک چکا تھا اس سب سے، اس لیے پورے 1 مہینے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ اب وہاں جا کر رہوں گا۔ اس لیے میں اگلے ہی روز اس پرچی پر لکھے پتے پر چلا گیا۔ اندر کہیں ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں ڈگمگانا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچا تو دیکھا وہاں گہرا سناٹا تھا، یعنی وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اگر کوئی نہیں رہتا تھا تو پھر سب نے مجھے کیوں کہا کہ وہاں نہ جانا، اگر گئے تو واپس نہ آ سکو گے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ دیکھنے میں تو یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں سالوں سے کوئی رہا ہی نہ ہو۔ بس یہی سوچ کر میں وہاں سے جانے لگا کہ تبھی دل میں نہ جانے کیا آئی۔ جاتے جاتے اپنے قدم روک کر گھر کے اندر جانے کا سوچنے لگا اور پھر بالآخر ہمت کر کے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی میں نے سامنے دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ گھر صرف باہر سے ہی گندا لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ سالوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہیں، لیکن اگر اندر سے دیکھیں تو اس سے خوبصورت کچھ نہ تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ تبھی کسی نے پیچھے سے نہ جانے میرے سر پر کیا مارا اور میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا تو خود کو انجان کمرے میں پایا۔ میں پریشان ہوتا ایک دم بیڈ سے اٹھنے لگا کہ نظر سامنے گئی جہاں 6 گوری۔ میرا نام ریحان ہے اور میں ایک نارمل گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں
جن میں 2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں، اور میرا نمبر سب سے پہلے کا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے والد تبھی اس دنیا میں ہمیں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ ان کے بعد خود کو سنبھالنا ہم سب کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن امی کے لیے 5 بچوں کے ساتھ آگے بڑھنا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ اب میں گھر کا بڑا ہوں اور اس ناطے سے مجھے اب ذمہ داری اٹھا لینی چاہیے۔ لیکن خیر، تب میں 9ویں جماعت میں تھا، اس لیے اماں نے مجھے بہلا پھسلا کر میرا دھیان پڑھائی پر کروایا اور کہا کہ میں میٹرک کے بعد خود تمہیں یہ ذمہ داری سونپ دوں گی، لیکن ابھی اس وقت تمہیں پڑھائی کی ضرورت ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا، لیکن میری ماں لوگوں کے کپڑے سی کر اور کچھ کے گھر کھانے بنا کر اور کچھ کے گھر کام کر کے اس گھر کو چلانے لگی۔ میں اپنی ماں کو اس قدر محنت کرتا ہوا دیکھتا تو میرا دل کٹ جاتا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح ماں کی مدد کر سکوں، مگر کوئی بھی جاب دینے کو تیار نہ تھا۔ خیر، کرتے کرتے میرے 9ویں کے امتحان ہوئے اور اللہ نے مجھے اعلیٰ ترین نمبروں سے نوازا۔ میری کامیابی دیکھ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی اور ابا کی خواہش تھی کہ بچوں کو اس طرح کامیاب دیکھیں، لیکن ابا کا وقت ہی دنیا میں تھوڑا تھا، اس لیے اماں اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا دیکھ کر رونے لگی اور ابا کو یاد کرنے لگی۔ مجھے بھی دیکھ کر دکھ ہوا، لیکن میں کیا ہی کر سکتا تھا، اسی لیے انہیں تسلی دیتا اور اپنے ہونے کا احساس دلاتا۔ ایسے ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے گھر میں بچے پڑھانے شروع کر دیے، 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں جماعت کے، اور ساتھ پڑھائی پر دھیان دیتا رہا۔ اسی طرح میرا میٹرک بھی اچھے نمبروں سے کلیئر ہو گیا۔ نمبر زیادہ اچھے ہونے کی صورت میں مجھے اسکالرشپ مل رہی تھی، مگر میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اماں کا بازو بن کر ان کی ذمہ داری کم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اماں نے اچھے نمبر دے کر مجھے مزید آگے پڑھنے پر مجبور کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے انٹر کرنا پڑا۔ انٹر کے دوران ہمیں نت نئے مسائل کا سامنا ہوا، جن میں چھوٹی بہن کی بیماری سب سے بڑی تھی۔ اس کو اپینڈکس کا مسئلہ ہو گیا تھا اور موقع پر آپریشن کرنا تھا، لیکن ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہ تھے کہ آپریشن کروا سکتے، اس لیے ادھر ادھر سے ادھار مانگ کر، اور امی نے بھی ہر جگہ جہاں وہ کم کرتی تھی اگلے مہینے کی سیلری بھی ایڈوانس لے لی تھی، تب بھی پیسے اکٹھے نہ ہو سکے تھے، تو مجبوراً ہمیں اماں کے کان کی بالیاں بیچنی پڑی، جس سے چھوٹی بہن کا بآسانی آپریشن ہو گیا۔ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا میرے لیے انتہائی اذیت ناک تھا۔ میری ماں نے جسے آج تک ہاتھ نہ لگایا، میرے ابا جسے اتنی محبت سے لائے، وہ بالیاں آج بک گئی تھی۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس اب میں اتنی محنت کروں گا کہ اپنی ماں کو اس سے بھی زیادہ سونا بنا کر دوں گا۔ اس دوران میں نے دبئی کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا۔ یہ سب اماں نے ماموں سے کہہ کر کروایا تھا، جنہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں ویزا بھیج رہا ہوں، اتنے پیسے لگا رہا ہوں، تو جب یہ کمانے لگے گا تو مجھے پیسے واپس کر دے اور ادھر آ کر جاب بھی خود ڈھونڈے اور ساتھ ہی ساتھ رہنے کی جگہ بھی کوئی اور دیکھے۔ اپنے ماموں کے یہ الفاظ سن کر مجھے احساس ہوا تھا کہ ہاں، واقعی میں یتیم ہوں۔ اور پھر کچھ عرصے بعد میں دبئی چلا گیا۔ وہاں جا کر سب سے پہلے میں نے ایک کمرہ لیا رہنے کے لیے اور پھر کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ دبئی میں کام ملنا ایک مشکل ترین فیز تھا میری زندگی کا، لیکن پھر بھی نہ جانے کس طرح ہمت کر کے ہاتھ پلہ مارا تو 6 مہینے بعد مجھے سڑکوں پر صفائی کی نوکری مل گئی۔ اس 6 مہینے میں نے برے سے برا وقت دیکھا تھا، چاہے وہ فٹ پاتھ پر سونا ہو یا مسلسل 3 دن بھوکے رہنا ہو، لیکن مجال تھی جو گھر اپنی ماں کو فون کر کے انہیں اپنی حالت بتائی ہو۔ میرے لیے سب سے مشکل کام تھا یہ، اور جب جاب ملی تو مجھے وہیں کے رولز کے مطابق ایک کمرہ الاٹ کیا گیا اور میں اسی میں عزت سے رہنے لگا۔ میں نے اپنی ماں کو اپنی جاب تک کا نہ بتایا کہ میں کون سی جاب کر رہا ہوں، بس مجھے اتنا پتا تھا کہ میں جتنا کماتا ہوں اس کے آدھے کا حصہ میرے لیے ہے اور باقی صرف میرے پیچھے گھر میں بیٹھی ماں، بہن، بھائیوں کا ہے۔ مجھے دبئی کی سڑکوں پر صفائی کا کام کرتے 1.5 سال گزر گیا تھا کہ جب ایک دن ایک کاغذ ملا جس پر لکھا تھا اگر امیر ہونا چاہتے ہو تو اس پتے پر پہنچ جاؤ۔ میں اس پتے پر گیا تو معلوم ہوا یہاں تو سالوں سے کوئی نہیں رہتا۔ میں وہاں سے واپس جانے لگا، پھر کچھ سوچتے گھر کے اندر چلا گیا۔ ابھی گیا ہی تھا کہ کسی نے بے ہوش کر دیا۔ جب آنکھ کھلی تو سامنے 6 گوری کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گیا۔ میں جلدی میں ہڑبڑاتا ہوا اٹھ کر بھاگنے لگا، لیکن ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ جو یہاں آتا ہے وہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ میں ڈر گیا، میرا سانس بند ہونے لگا کہ اب میری ماں کا کیا بنے گا۔ میں نے اس وقت کو کوسا جب لالچ میں آ کر میں یہاں آیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک خاتون وہاں آئی جو سونے سے لت پت تھی اور کہنے لگی کیا تم نہیں جانتے یہاں کیا ہوا تھا؟ میں نفی میں سر ہلانے لگا تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ آج سے عرصہ پہلے یہاں پر ایک لڑکی رہتی تھی جو بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے ملازمین بہت غلط طرح کے انسان تھے، اس لیے ایک روز وہ درندہ بن گئے اور اس پر ظلم کر بیٹھے۔ اسی ظلم کی انتہا
وہ سہ نہ سکی اور انتقال کر گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں اس کی روح اب بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں مڑ کر دوبارہ نہیں آئے اس دن کے بعد۔ ان کی کہانی سن کر مجھے نہایت افسوس ہوا، مگر اس افسوس سے زیادہ تو مجھے اپنے آپ پر افسوس تھا جو اب کہیں کا بھی نہیں رہا تھا۔ میں مسلسل سوچ میں گھرا تھا کہ تبھی وہ عورت مجھے دیکھ کر بولی، اب ندامت کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے جیسے جیسے میں کہتی ہوں ویسے ویسے کرتے جاؤ۔ میں متجسس ہو کر پوچھنے لگا کہ کیا اس کے بعد مجھے یہاں سے آزادی مل جائے گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، مگر تمہیں ہماری ہر بات ماننی ہوگی۔ یہ سن کر میں فوراً مان گیا، کیونکہ مجھے بھی آزادی ہی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اس عورت نے بتانا شروع کیا کہ یہاں جو کہانی باہر پہنچی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں نہیں آتے، وہ میری بنی بنائی اور میری ہی پھیلائی شدہ ہے۔ دراصل یہ گھر وہ جگہ ہے جہاں کوئی نہیں آتا، مطلب کوئی بھی نہیں، سوائے ان کے جنہیں میں چاہتی ہوں۔ اس لیے یہاں پر جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سب میرے ہی انڈر اور میرے ہی لیے کام کرتے ہیں، اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہیں میں نے پولیس سے چھپا کر یہاں رکھا ہوا ہے۔ یہ سب غیر قانونی طریقے سے مختلف ممالک سے دبئی آئے تھے، اور جیسے ہی پولیس کو ان کی خبر ہوتی میں انہیں اپنے انڈر لے کر انہیں چھپا لیتی اور پھر ان سے چوری ڈکیتی وغیرہ کا کام کرواتی تاکہ وہ اپنا خرچہ اٹھا سکیں اور مجھے بھی یہاں رکھنے کا کچھ دیتے رہیں۔ اور وہ ایسا ہی کرتے، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ان میں سے کبھی کوئی بھی پکڑا گیا ہو۔ میں انہیں اتنی اسٹرانگ سیکیورٹی دیتی ہوں کہ آج تک کوئی بھی نہیں پکڑا گیا، اور نہ ہی پکڑنے دیتی ہوں۔ اور آج وہ الحمدللہ اتنا اچھا اکٹھا کر کے مال گھر بھی بھیجتے ہیں اور خود بھی رکھتے ہیں۔ اور ہاں، وہ لڑکیاں جو روز تمہارے پاس آتی تھیں بھاگتے ہوئے، انہیں بھی میں نے ہی بھیجا تھا کہ شاید تم ان کی بات مان کر ہمدردی میں ساتھ چلو اور اس گھر تک آ جاؤ، لیکن تمہیں اپنے کام سے بہت محبت تھی۔ بس یہی محبت دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہماری بھی ٹیم میں ایک ممبر ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنے کام سے اس قدر محبت رکھتا ہو۔ اسی لیے شام کے وقت میں نے اپنی ٹیم کے ایک لڑکے کو تمہارے پاس بھیجا، چٹھی پر ایڈریس وغیرہ لکھ کر، تاکہ تم ادھر آ کر ہمارے ساتھ مل کر کام کر سکو اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو۔ تو بولو، کیا تم ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہو؟ ان کی بات سن کر مجھے کچھ حیرانی ہوئی کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، کیونکہ میرا مقصد ان کی کھوج ہی تھا۔ تبھی میں نے اپنے ساتھ آئی پولیس کو اندر بلایا اور وہ ان سب کو گھیرے میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں موجود تمام لوگ ہکے بکے رہ گئے تھے، حتیٰ کہ وہ عورت بھی۔ پھر وہ عورت چیختی ہوئی مجھ سے بولی، کون ہو تم اور کیوں کیا تم نے یہ سب ہمارے ساتھ؟ تبھی میں نے اسے بتاتے ہوئے کہا کہ شروع میں دبئی میں سڑکیں صاف کرنے کا کام کیا کرتا تھا، جو ادھر کی گورنمنٹ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کیا تھا میں نے۔ اس کے بعد ISR کے لیے سلیکشن شروع ہوئی، سب اپلائی کر رہے تھے، تب میں نے بھی ہمت کر کے اپلائی کر دیا، اور میری خوش قسمتی کہ میرا نام بھی آ گیا ان میں۔ اور میں تمہیں بتانا چاہوں گا کہ جو کام پولیس نہ کر سکی وہ ISR اپنی خفیہ ایجنسی سے کرتا ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح میں نے تم جیسے بڑے چوروں کو یہاں سے آ پکڑا ہے۔ اور تمہیں کیا لگا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کیا چاہتی ہو اور کیا کرتی ہو؟ میں تو تمہیں دکھانے کے لیے سب کے سامنے ایسے بیہیو کرتا تھا جیسے مجھے ان جگہوں کا پتہ ہی نہ ہو اور میں بالکل انجان ہوں۔ اور ہاں، میں نے تمہارا وہ ساتھی بھی پکڑ لیا ہے جس نے مجھے تمہارے کہنے پر ڈرائیوری کی جاب دی تھی۔ میں بے خبر نہیں تھا کسی چیز سے، بس اتنا علم رکھتا تھا کہ کون سی بازی کب اور کیسے کھیلنی ہے، اور بلکہ اب تو میرے پاس باقاعدہ ثبوت بھی ہیں جس میں تم اپنے واضح الفاظ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہی ہو۔ نکالو اپنی ٹیم کے باقی ممبرز کو۔ یہ سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئی اور جھوٹے آنسو بنا کر التجائیں کرنے لگی۔ مگر میں مانتا کیسے؟ بھلا میں نے خود اسے سب کچھ کرتے دیکھا ہے۔ اس لیے اس کے رونے کو خاطر میں لائے بغیر میری ٹیم ممبرز اس کی بقیہ ٹیم کو بھی گرفتار کر لائی، اور وہ لوگ بھی پکڑے گئے تھے جو غیر قانونی طریقے سے یہاں آ کر چھپے بیٹھے تھے۔ سب پکڑ لیے گئے تھے اور ان کو ان کے انجام کے لیے لے جایا گیا تھا۔ اب آگے کا کام پولیس والوں کا تھا، ہمارا یہی تک کام تھا، جو کہ بڑے اچھے طریقے سے اختتام کو پہنچا تھا۔ منٹوں میں ان کے کھیل کا خاتمہ ہوا تھا، اور یہ کیس حل کرتے ہی دبئی گورنمنٹ کی طرف سے میری پروموشن کر دی گئی تھی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جس کے پیچھے 1 سال سے دبئی کی پولیس لگی ہوئی تھی۔ اور ہاں، وہ جو باتیں شروع میں نے بتائی تھیں وہ سب سچ تھیں، لیکن بات کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ اگر واضح کر دی جاتی تو شاید سمجھ نہ آتی۔ جیسے میں ISR میں ہوتے ہوئے بھی فٹ پاتھ پر سویا، کیونکہ تب میرے پاس واقعی جاب نہیں تھی۔ میں بھوکا رہا کیونکہ واقعی تب جاب نہیں تھی، لیکن سڑکوں کی صفائی کا کام کرنے کے بعد جب ISR میں میری سلیکشن ہوئی تو یہ خبر میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ میرے سگے ماموں تک نہیں۔ صرف اسی لیے میں نے آگے بھی صفائی کا کام مسلسل جاری رکھا تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو اور میں بآسانی کام کر سکوں۔
اس کے علاوہ میرے ماموں جو دبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے آج تک مجھے مڑ کر نہ دیکھا اور نہ ہی کبھی مڑ کر پوچھا کہ زندہ ہو یا نہیں، یا یہ تک نہیں پوچھا کہ کوئی ضرورت تو نہیں۔ میں نے تو باقاعدہ ان کے پیسے بھی انہیں جب لوٹائے تو گھر کے باہر کہیں لوٹائے تھے۔ یہ سب میرے لیے سبق تھا، بہت گہرے، جنہیں میں باپ کی وفات کے بعد جلد ہی سمجھ گیا تھا۔ اور تو اور میرے گھر میں میرے 2 بھائی بھی اچھی جاب پر لگ گئے تھے اور میری دونوں بہنیں اچھی جگہ تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ مجھے کوئی افسوس نہیں یہاں آنے پر۔ ہاں، البتہ گھر والوں کے ساتھ رکھنا بہت بڑا رسک ہے، کیونکہ کوئی بھی دشمن اگر میدان میں آئے تو وہ ہم سے نہیں بلکہ ہمارے گھر والوں سے ہی اس بات کا بدلہ لیتے ہیں کہ آخر یہ بہادر مرد پیدا ہی کیوں کیے۔ آج ایک اور مشن کا اختتام ہوا تھا، جس کی خبر جب ماں کو پہنچائی تو وہ خوش ہو گئی اور اللہ سے میری کامیابی کی دعائیں کرنے لگی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔